میں ہوں معز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہم آج بات کریں گے پی ایم ایل نواز کی سیاست کے حوالے سے۔ بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں جہاں پی ایم ایل نواز کی سیاست جو ہے وہ پورے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے۔ نئے صوبوں کی سیاست ہے، سپریم کورٹ سے تناؤ کی سیاست ہے، کراچی کی سیاست ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ افواج پاکستان اور امریکہ سے لے کے ہر چیز جو جڑتی ہے وہاں پہ اپوزیشن کی جو ایک فورس ہے جو کہ ایک فورس کے طور پہ ابھرنی چاہیے اس وقت۔ نواز شریف صاحب، ان کا کیا رول ہوگا اس میں ہم پوچھیں گے۔ مشاہد اللہ خان صاحب سینیٹر ہیں پی ایم ایل نواز کے اور بہت آؤٹ سپوکن بھی ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی سیاست کے حوالے سے۔ ان سے ہم پوچھیں گے۔ مشاہد اللہ خان صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب، یہ ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی سیاست، اور میں جاوید ہاشمی صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ کے وائس پریزیڈنٹ، وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی سیاست شاید سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ان کا اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ کچھ کمپلیکیٹڈ یا بڑی ڈیپ یا شاید کوئی بڑی سینسٹر قسم کی، خفیہ قسم کی یہ سیاست ہے جو کہ ہر کوئی بظاہر نہیں فوراً سمجھ پاتا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب سمجھتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے کس طرح افواج پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ پیچھے سے ہٹ کے پہلے دیکھا، اور پھر آج افواج جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے اپنے رول میں محدود پاتی ہے، کیونکہ کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوئے، مہران بیس کا ہوا، اسامہ بن لادن کا ہوا، اور آج زرداری صاحب پہلے سے زیادہ سٹرونگ ابھرے ہیں اس ریلیشن شپ میں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اپولوجائز اگر آپ کو یہ اچھا نہ لگے، لیکن بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی وہ اس وقت جو ہے چیک میٹ دیے ہوئے ہیں۔ ان کو اور زیادہ پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب میں ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے۔ ایک جو عروج پہ تھی آپ کی سیاست ججوں کی بحالی کے بعد، وہ نہ کہ آگے پھیلتی باقی صوبوں میں پھیلتی، نظر یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور آپ اور محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور اب یہ جو اکا ہے، ایس آف سپیڈز کہہ لیں اسے، یہ چل دیا ہے جیسے پیپلز پارٹی نے کہ سرائکی پروونس بنایا جائے۔ آپ پھنستے ہیں اگر آپ کہتے ہیں نہ بنے تو 25% سرائکی پروونس اور پھر ہزارہ وغیرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آپ کنسیپچولی اس کو اپوز نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ لیکن صوبے بننے چاہیے۔ اس میں اگر کھچڑی پکتی ہے اور یہ صوبے نہیں بنتے تو شاید آپ کا ووٹ بینک اور بچ جائے، لیکن لگتا یہی ہے کہ مومنٹم صوبہ بننے کی طرف ہے۔ آپ اس ساری چیز کو سر کس طرح دیکھتے ہیں، زرداری صاحب کی سیاست اور یہ اکا جو انہوں نے چلا ہے نئے صوبوں کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست کے بارے میں ہاشمی صاحب جو فرماتے ہیں وہ اس کے بہت سارے معنی ہیں کہ جی پی ایچ ڈی میں تو پھر بہت ساری جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں، اس کی بہت ساری جہتیں جو ہیں۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے، اور شاید جاوید ہاشمی صاحب کے بھی ذہن میں یہ بات ہو کہ زرداری صاحب کی جو سیاست ہے کیا ان کی پارٹی بھی سمجھ پا رہی ہے یا نہیں، یا ان کی سیاست جو ہے اس سے ان کی پارٹی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا ان کی سیاست سے پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو یا محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے جو ساتھ لوگ تھے، کیا وہ فائدے میں جا رہے ہیں یا نقصان میں، یا پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا منشور کی یکسر خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ محترمہ بے نظیر شہید کی جو خواہشات ہیں کیا اس کے عین مطابق کام ہو رہا ہے یا اس کے برعکس کام ہو رہا ہے۔ یہ ساری یعنی کہ تھیسز ہوتے ہیں کسی بھی کے بھی بارے میں بات کرنے کے لیے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اب وہ حکومت میں تو آ گئے ہیں، تو حکومت میں آنے کے بعد تو اصل سیاست تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں، اس کا تعین لگانا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سیاست میں جو گوگلی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت جو ہے وہ شاید اس کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہو۔ تو یہ تو نظر آتا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہے یا منشور کے فردرنس میں ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ان کی سیاست وہ کھیلتے آ رہے ہیں، اب جس طرح یہ نئے صوبوں کی بات ہے، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو کسی چیز میں پھنسا جاتے ہیں، اور مومنٹم لگتا یہی ہے۔ نواز شریف سب سے پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی سیاست آج جہاں کھڑی ہے
اس کا اگر آپ مقابلہ کریں جب جج بحال ہوئے تھے تو زرداری صاحب اس کے باوجود کہ ناقص گورننس رہی ہے، بدترین حال رہے ہیں معاشی طور پہ، لا اینڈ آرڈر کے طور پہ، لیکن آج باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید یہی نظام ری الیکٹ ہو جائے. سر یہ کیسے ہو گیا؟ ان کی سیاست پی ایچ ڈی والی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بدترین حالات میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، اصل میں یہ وہ یعنی کہ تجزیے ہیں جو ضروری نہیں ہیں درست ہو. اب میں مثلا آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ 2008 میں تجزیے یہ تھے کہ پی ایم ایل این کو 30-35 سیٹیں ملیں گی، اس لیے کہ زرداری صاحب نے میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کو نااہل قرار کروا دیا تھا ڈوگرا کورٹ سے. اچھا اس ظاہر ہے جس پارٹی کی جو قیادت ہے وہ نااہل ہو جائے اس کو مشکل سے لوگ ووٹ دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ 25 نومبر کو آئے تھے 2007 کو اور 26 نومبر کو نومینیشن پیپر کا آخری دن تھا. اب یہ ساری پری پول ریگنگ تھی تو یہ سب ملا جلا کے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم نے آؤسٹ کر دیا ہے میاں نواز شریف کو. اچھا پھر انہیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج محترمہ کی جو اسیسینیشن ہوئی اس کا بھی سیاسی فائدہ ملا. لیکن آپ دیکھیں رزلٹ جب آیا تو لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ ایک ایسی پارٹی جو ساری دنیا کے سرویز میں اور تجزیوں میں کسی کھیل میں تھی نہیں، وہ جناب 92 سیٹیں لے کے قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ جیت لیا تھا. یہ وہ پارٹی تھی جس کے اس وقت سارے وہ خلاف ہمارے جا رہے تھے. اچھا ابھی اس وقت دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک ہے، لوگوں کا حق ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو انتخابات میں ہی ہوگا نا. لوگ بڑے بڑے دعوے تو کر لیتے ہیں، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آصف زرداری صاحب کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ 2004 میں وہ ایک اپنے بڑے خاص آدمی ہیں، آج کل بھی حکومت میں، ان کے ذریعے سے پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی اور باہر نکل کے انہوں نے بیان دیا کہ میں اپوزیشن اور پرویز مشرف کے درمیان پل بنوں گا. اس کے بعد امریکہ چلے گئے، وہاں اپنے چند لوگ اکٹھے وغیرہ کیے، پھر وہ این آر او کا کھیل کھیلا گیا، وہ آ گئے ملک میں. اچھا پھر وہی قوتیں. دیکھیے سر آپ زرداری صاحب کی سیاست کی میرے خیال سے مزید یہی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی والی سیاست ہے. لیکن سر آپ اگر آپ نے اپنی پارٹی کا کہا کہ وہ سرپرائزز آئے اور آپ کی پارٹی کی سرپرائزز کی آپ نے سرپرائز کیا، 91 سیٹیں آپ کی نیشنل اسمبلی میں ہیں یا 92 جیسے آپ کہہ رہے ہیں سر، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کی پارٹی اگر نیشنل تنظیم بننا چاہ رہی ہے یا اپنے آپ کو کہلوانا چاہ رہی ہے تو پنجاب جہاں پہ آپ کی 171 سیٹیں میرے خیال سے یا تھیں جب انیشیل الیکشنز ہوئے تھے، اس کے علاوہ سر آپ کی این ڈبلیو ایف پی میں 9 سیٹیں اور پورے پاکستان میں اور کئی سیٹیں نہیں ہیں. اور یہ 9 سیٹیں بھی جو ہیں این ڈبلیو ایف پی میں یہ ہزارے وال ڈسٹرکٹس کی اور ڈویژنس کی ہیں جو کہ شاید اب آپ کو واپس نہیں ملیں گی تحریک صوبہ ہزارہ کے بعد. تو سر آپ پھر پنجاب بیسڈ پارٹی ہوئے اگینسٹ فیڈریشن بیسڈ پارٹی. دیکھیں یہ بھی تجزیہ یہ ہے نا، اب 97 میں پیپلز پارٹی کو سندھ کے علاوہ تینوں صوبوں سے ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی. تو اس وقت تو کسی تجزیہ نگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف سندھ، بلکہ سندھ کی بھی نہیں انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہو کے رہ گئی تھی. نہیں سر کراچی میں بھی نہیں جیتے. میں بالکل آپ کی بات بالکل مانتا ہوں کہ آج کی پیپلز پارٹی صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہی رہ جائے گی اگر اسی سمت میں چلتے رہے. تو کچھ سالوں میں اگر وہ یہی سندھ کارڈ کھیلتے رہے ہر مشکل وقت پہ تو وہ بھی انٹیریئر سندھ کی ہی پارٹی رہ جائے گی. میں اس کو ماننے کو تیار ہوں. لیکن پھر آپ یہ مان لیں کہ آپ پھر اربن پنجاب کی پارٹی ہیں اور پورے پاکستان کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا نا جو آپ فرما رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ صرف سندھ کی پارٹی ہے، اس لیے کہ صرف ممبر منتخب کرنا تو کوئی بات نہیں ہوتی. اور پھر میں تو ابھی روشنی ڈال چکا ہوں نا کہ ہمیں کن حالات میں، ہم تو اپنے پنجاب پورے سے بھی اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کر سکے تھے، باقی صوبوں میں ہم کیا کرتے. آپ کے پاس حکومت رہی ہے اتنا عرصہ اور ظاہر ہے یہ بات اب بدل سکتی تھی، آپ دوسرے صوبوں میں جا سکتے تھے. لیکن آج کی تاریخ کی بھی اگر بات کریں تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی وہ پینیٹریشن ہے بقیہ پنجاب میں اور باقی صوبوں میں. میں گزارش کروں سندھ سے بھی، سندھ میں بہت ایک میسو ریگنگ ہوئی تھی، کراچی میں بھی اور انٹیریئر میں بھی کئی سیٹوں پہ. مثلا 2,62,000 ووٹ ایک انٹیریئر سندھ میں ایک بندے کو پڑے ہیں. اسی طرح سے کراچی میں ہمارے 2-3 لوگ ایسے تھے جو جیتے ہوئے تھے، کچھ ایم پی ایس تھے ہمارے. یہ ابھی ایک یہ ایسی بات ہے جس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے آپ اپنے آپ کو باقی صوبوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا آخری جملہ سن لیں کہ ہمیں 2008 میں بھی تمام تر پری پول ریگنگ کے باوجود سندھ سے بھی ہمیں ووٹ پڑے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ ہم واحد پارٹی ہیں کہ جو پنجاب بیس پارٹی ہے اسے 97 میں 21 لاکھ کے مقابلے میں 16 لاکھ ووٹ پڑے تھے سندھ سے، اور وہ آج بھی ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں، آپ اگلے الیکشن میں دیکھیں گے، آپ اگلے الیکشن میں دیکھیں گے کہ کون لوگ ہمارے ٹکٹ پہ ہوں گے، اور ہم انٹیریئر سندھ سے بھی اور کراچی سے بھی انشاءاللہ آپ کو سیٹیں نکال کے دکھائیں۔ مشاہد اللہ صاحب ایک بریک لیں گے سر۔ آپ نے فرمایا کہ 97 کی آپ نے جب حوالہ دیا سر، نواز شریف صاحب فوج کے علمبردار تھے اس زمانے میں، آج تھوڑا معاملہ بالکل برعکس ہے، بالکل الٹا حساب ہے۔ شہباز شریف صاحب تھوڑی سی اگر پرو اسٹیبلشمنٹ بات کر بھی لیتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے تو بالکل ہی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا ہوا ہے، لہٰذا وہ سندھ کے اندر 16 لاکھ ووٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ سن لیں تو وہ یہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 16 لاکھ ووٹ وہ فوج نے ہمیں ڈلوائے تھے کہ انٹیریئر سندھ سے؟ جی سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن زیادہ فیئر نہیں تھا۔ آپ وہ بھول گئے کہ جب 90 سے 93 میں جب انٹیریئر سندھ میں اتنا برے حالات تھے لا اینڈ آرڈر کے کہ کانوائے چلا کرتے تھے، وہ سارا ٹھیک کرایا تھا، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرایا تھا، لاکھوں ایکڑ زمینیں ہاریوں میں تقسیم کر دی تھی۔ آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس میں نواز شریف صاحب کی سیاست کا یا ان کی پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بریک کی طرف جائیں گے سر، بہت زیادہ ہوگا، لیکن فوج کا بھی عمل دخل تھا۔ بریک کی طرف جائیں گے سر، لیکن واپس آئیں گے۔ ایک بات جو تھوڑی سی ان ساری چیزوں میں ڈوب گئی، صوبوں کی ہی بات تھی، آپ سے پوچھیں گے کہ پی ایم ایل نواز کا ایکچولی کلیئر سٹانس اس پہ ہے کیا، اور اگر زرداری صاحب نے یہ پتہ اب کھیل ہی دیا ہے تو اس کو سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب کس طرح ٹیکل کریں گے کہ سرائکی بیلٹ میں بھی وہ پاپولیرٹی نہ لوز کریں اور ہزارہ میں بھی نہ لوز کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ووٹ بینک بھی انٹیکٹ رہ سکے؟ کیا اس طرح کی کوئی ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ کوئی پیچیدگیاں اس میں وہ نکال سکتے ہیں؟ انہوں نے کمیٹی کی بھی تشکیل دی ہے کہ جس سے کہ شاید یہ بات جو ہے وہ ٹل جائے یا رک جائے، اور اگر نہیں ٹلتی یا رکتی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پی ایم ایل نواز کی اور پنجاب کی سیاست پہ اور پاکستان کی سیاست پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے مشاہد اللہ خان صاحب سے، پی ایم ایل نواز کے سینیٹر ہیں۔